حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میری امت اپنے علماء سے بغض رکھنے لگے گی، بازاروں کی عمارتوں کو بلند اور غالب کرنے لگے گی، مال و دولت کے ہونے پر نکاح کرنے لگے گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر 4 قسم کے عذاب مسلط فرمائیں گے۔ او لوگوں آپ دل کے کانوں سے سنو، فرمایا نمبر 1 قحط سالی ہو جائے گی، دوسرے نمبر پر فرمایا بادشاہوں کی طرف سے مظالم ہوں گے، تیسرے نمبر پر فرمایا حکام خیانت کرنے لگیں گے، چوتھے نمبر پر فرمایا دشمنوں کے پے در پے حملے ہوں گے۔ اور لوگوں ذمہ داری سے میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں، آپ لوگ بڑے موجود ہیں جن کی داڑیاں سفید ہو چکی، آپ دنیا کے حالات سے باخبر ہیں، آپ دنیا سے باخبر ہیں، حالات سے واقف ہیں، ذرا مجھے آج بتا کے جاؤ ان عذابوں میں کون سا عذاب ہے جو آج امت پر مسلط نہیں ہے؟ اللہ کے نام پر جو پراپرٹیز وقف کر چکے ہیں اسے وہ اپنے پاس لینے کے لیے اسے چھیننے کی کوششیں کی جا رہی ہے، تو اس کے رد عمل میں جو کرنا ہے وہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے، جمعیت علماء کی طرف سے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ انہی کی کوششوں سے ابھی تک وہ بل پاس بھی نہیں ہوئی۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم نے ابھی جن کا آپ نے ذکر کیا، شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی، انہی کے فرزند ہیں مولانا جانشین شیخ الاسلام مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم نے دہلی کے اندر ایک پروگرام کیا جہاں پر لاکھوں لوگ مسلمان جمع ہوئے۔ ایک پروگرام پٹنہ میں کیا، وہاں پر لاکھوں لوگ جمع تھے۔ اب تیسرا پروگرام کڑپا میں کرنے والے ہیں۔ حضرت نے اعلان کیا ہے کہ 5 لاکھ تک کے لوگوں کو ہم وہاں جمع کریں گے، اور موجودہ آندھرا پردیش کے حکومت کو، وزیر اعلیٰ کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کسی بھی حال میں اس بل پاس کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر پاس ہو جائے گی تو موجودہ آندھرا پردیش کی حکومت بھی برابر کی اس میں ذمہ دار رہے گی۔ اس کے خلاف ہم یہ نہیں چاہتے، یہ کہہ کر اپنی رائے پیش کرنے کے لیے، ہمارے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے اتنے لوگ وہاں پر جمع ہو رہے ہیں۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی جل وعلا شانہ، وَأَمَّا لَوَانُهُ وَأَزَّ بُرْهَانُهُ فِي الْكَلَامِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال النبي
النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بہت ہی قابل احترام بزرگوں، عزیزوں، نوجوانوں، دین کے دیوانوں، پروانوں، اللہ رب العالمین کا ہم پر بے پناہ کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے یوم جمعہ کا ہمیں بابرکت وقت عطا کیا. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اسی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. اب پیغمبروں کا سلسلہ تو نہیں رہا، اس لیے کہ آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں. ہر دور کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانے سے اب تک اللہ تعالیٰ نے رہبروں کو پیدا کیا، علماء کو اور اولیاء کو پیدا کیا جو قرآن و سنت کی تعلیم لوگوں کو دیا کرتے تھے، حلال و حرام کی پہچان کرایا کرتے تھے، حق اور باطل میں فرق کیا کرتے تھے، اور ہر پیدا ہونے والے اٹھنے والے فتنوں کا خاتمہ کرتے تھے. ہر دور میں علماء اکرام نے یہ کام کیا ہے. ہر دور میں رہبر رہتے تھے. آج بھی علماء کی شکل میں امت کے لیے رہبری کرنے والے وہ علماء ہیں. موجودہ باطل طاقتیں اور باطل جالیں جو چل رہی ہیں، جو امت پر بچھائے جا رہے ہیں امت مسلمہ کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے، ان میں سے ایک حصہ یہ بھی ہے کہ قوم کو علماء سے دور کر دیا جائے. قوم کو علماء سے دور اگر کر دیا جائے تو خود بخود وہ بے دین ہو جائیں گے اور ہمارے جال میں پھنسنے میں آسانی رہے گی. یہ کوشش ہو رہی ہے اور کچھ حد تک قوم اس میں کامیاب بھی ہو رہی ہے. اپنے علماء کو دور کر دینا اور ان سے نفرت کرنا اور ان
کی بات پر بحث کرنا اور ان سے دوری اختیار کرنا، مخالفت کرنا، یہ تو اب عام ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی اس سے حفاظت فرمائے۔ آپ میری بات کو سمجھیں کہ دنیا تضادات کا مجموعہ ہے، یہاں بلندی ہے تو پستی بھی ہے، سیاہ ہے تو سفید بھی ہے، گرمی ہے تو سردی بھی ہے، خزاں ہے تو بہار بھی ہے، پھول ہے تو کانٹے بھی ہیں، دن ہے تو رات بھی ہے، سنگ ہے تو موم بھی ہے، صدق ہے تو کذب بھی ہے، مومن ہے تو کافر بھی ہیں، صالح ہیں تو فاسق بھی ہیں، جاہل ہیں تو عالم بھی ہیں، داعی الی الخیر ہیں تو داعی الی الشر بھی ہیں۔ اور اس کی حکمت اور فلسفہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ضد کی پہچان اور قدر و قیمت اسی وقت ہوتی ہے جب اس کا دوسرا ضد موجود ہو۔ جیسے عربی کا محاورہ ہے تعرف الاشیاء باضدادھا، اشیاء کو ان کی ضد سے پہچانا جاتا ہے۔ بات اگر ہماری غور سے سنیں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اگر یوں ہی نظر انداز کر دیں گے، ادھر ادھر خیالات ہوں گے تو باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اگر دنیا میں غریبی کا وجود نہ ہوتا تو عمارت کی قدر نہ ہوتی، اگر بھوک کا نام و نشان ہی نہ ہوتا تو شکم سیری کی قدر کون کرتا، اگر خزاں نہ ہوتی تو پھولوں کی توقیر کیسے ہوتی، اگر بیماری نہ ہوتی تو زندگی کی حفاظت کون کرتا، صحت کی قیمت کون جانتا، اگر موت نہ ہوتی تو زندگی کی حفاظت کون کرتا، اگر جہالت نہ ہوتی تو حصول علم کے لیے انسان مشقت کیوں اٹھاتا۔ بس جب زمین کی پشت جاہلوں سے خالی نہیں تو ضروری ہے کہ علماء بھی موجود ہوں۔ جب دنیا میں ضلالت و گمراہی کی طرف بلانے والے موجود ہیں تو حق و صداقت کی دعوت دینے والے بھی ہوں۔ جب وسوسے ڈالنے والے اور شکوک و شبہات کے پیدا کرنے والے ہیں تو ضروری ہے کہ شکوک و شبہات کے کانٹے نکال کر دلوں میں ایمان و یقین کو پیدا کرنے والے بھی ہوں۔ جب فرعون اور قارون کے وارثوں سے دنیا خالی نہیں تو انبیاء علیہ السلام کے وارثوں سے بھی بزم جہاں خالی نہ ہو۔ بلکہ میرا دعویٰ ہے کہ دنیا میں کسی چیز کا وجود اتنا ضروری نہیں ہے جتنا علماء حق کا وجود ضروری ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے بھی علماء کا وجود ضروری ہے، دنیا کی بقا کے لیے بھی علماء کا وجود ضروری ہے۔ آپ کو میرا یہ دعویٰ بہت بڑا معلوم ہوگا، مگر میں دلیل سے ثابت کرتا ہوں۔ اس دنیا کی بقا علماء حق سے مربوط ہے، اگر علماء حق نہ رہے تو دنیا بھی نہیں رہے گی۔ بات یہ ہے کہ اس کائنات کی بزم کو خدائے تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے سجایا ہے۔ جب دنیا میں خدا کی عبادت کرنے والا، خدا کا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا تو دنیا بھی نہیں رہے گی۔ اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے لا تقوم الساعۃ حتی یقال اللہ اللہ،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے قیامت نہیں آئے گی۔ ایک بھی موجود ہو پھر بھی اللہ دنیا کا نظام چلائے گے، ایک بھی ختم ہو گئی اللہ کا نام لینے والے کائنات میں کوئی نہیں تو پھر کائنات بھی نہیں رہنے والی، ختم ہو جائے گا۔ دنیا میں دستور ہے کہ جس علاقے میں باغیوں کی اکثریت ہو جائے اسے تباہ کر دیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ کی وجہ سے ایسا تو نہیں کرتے کہ جس علاقے میں خدا کے باغیوں کی اکثریت ہو جائے اسے تباہ کر دے۔ اللہ تو ایسا نہیں کرتا، لیکن اگر دنیا میں سارے کے سارے انسان خدا کے باغی اور سرکش ہو جائیں تو پھر انسان کا مقصد تخلیق ہی فوت ہو جائے گا، یعنی پھر دنیا کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ انسان کے پیدا ہونے کا مقصد اگر مر جائے، فوت ہو جائے تو پھر دنیا کہاں رہے گی، ختم ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں ہماری بات؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کاریں بڑی شوق سے لیتے ہیں، بڑی قیمتی کاریں لیتے ہیں، خریدتے ہیں، جب وہ بوسیدہ ہو جاتی ہیں اور اپنا مقصد پورا نہیں کرتے تو ان کو کباڑ خانے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ مقصد پورا نہیں کرتے تو کار کو کوئی رکھ کے کیا کرے گا؟ اگر سفر کرنے کا اس میں کام نہیں ہو رہا ہے، بوسیدہ بنی ہوئی ہے تو کوئی رکھتا نہیں، اسے بازو پھینک دیتا ہے، گجری کو ڈال دیتا ہے، اسکراپ میں شامل کر دیتا ہے۔ اتنی بات تو آپ سمجھ گئے نا کہ دنیا اللہ کی عبادت کی وجہ سے قائم ہے۔ دنیا کس کی وجہ سے قائم ہے بتائیے؟ اللہ کی عبادت کی وجہ سے قائم ہے۔ اگر دنیا میں اللہ کا نام لینے والا، خدا کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا تو یہ دنیا میں نہیں رہے گا۔ اب عبادت کس طرح ہوتی ہے؟ کوئی بھی عمل بغیر علم کے ہو سکتا ہے؟ بتائیے، بغیر علم کے کوئی عمل کر سکتا ہے کیا؟ اور علم بغیر علماء کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو ثابت ہوا، یوں سمجھ لیں آپ کہ دنیا بغیر عبادت کے باقی نہیں رہ سکتی، اور عبادت بغیر علم کے نہیں ہو سکتی، اور علم بغیر علماء کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو ثابت ہوا کہ دنیا میں سب سے ضروری وجود علماء کا ہے، اور یہ بھی ثابت ہو گیا سب سے ضروری وجود دنیا کی بقا کے لیے اگر کوئی چیز ہے، ضرورت ہے تو وہ علماء حق کا ہے۔ امید ہے اللہ سے کہ آپ ہماری بات سمجھ رہے ہیں۔ بعض بدبخت انسان بعض علماء کو نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ حفاظت میں رہے، اس لیے کہ کسی عالم دین سے، اس کے عالم ہونے کی وجہ سے نفرت کرنا، اور حافظ قرآن سے، اس کے حفظ قرآن سے نفرت کرنا، حافظ ہونے کی وجہ سے نفرت کرنا، یہ تو کفر ہے۔ کیا ہے یہ؟ اسے تجدید ایمان کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی پھر پہلے سے وہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو، ورنہ تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسلام سے خارج ہے وہ، علم دین سے اور حفظ قرآن سے نفرت کرنا کفر ہے۔ اگر کسی عالم کی حرکتوں کو دیکھ کر
کوئی ان سے نفرت کر رہا ہے، کسی معاملے میں دوری اختیار کر رہا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرے علماء حق سے محبت کا، عقیدت کا رشتہ برقرار رکھے۔ اس لیے کہ کسی ایک کی حرکتوں کو دیکھ کر دنیا بھر کے علماء کو نفرت کرنا اور گالیاں دینا، یہ کون سی اچھی بات ہے، عقل مندی کی بات ہے؟ کسی ایک ڈاکٹر کی نادانیوں کو دیکھ کر کوئی یہ کہتا ہے کہ دنیا بھر کے ڈاکٹر بیوقوف ہیں، گالیاں دینے لگے۔ یا کسی ایک پروفیسر کی غلط کارروائیوں کو دیکھ کر تمام پروفیسر غلط ہیں، نفرت کرنے لگے ان سے۔ یا چند ایک والدین کی غفلتوں اور نادانیوں کو دیکھ کر دنیا بھر کے والدین کو غلط سمجھنے لگے۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں، ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ علماء حق نہ ہوتا تو نہ ہوتے تو کیا ہوتا۔ اس میں شک نہیں، خدا کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ خدا کا دین کسی کا محتاج نہیں، لیکن یہ عالم اسباب ہے جہاں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، ہر معلول کی کوئی علت ہے، ہر اثر کا کوئی مؤثر ہے۔ تو اس عالم اسباب کے پیش نظر کہا جا سکتا ہے کہ اگر علماء نہ ہوتے تو نبی کے ورثہ اور خلفاء نہ ہوتے، اگر علماء نہ ہوتے تو اولیاء اور اتقیاء نہ ہوتے، اگر علماء نہ ہوتے تو قرآن و سنت کے تراجم اور تفسیریں نہ ہوتی، اگر علماء نہ ہوتے تو ملحدوں اور بدعتیوں کو دین میں تحریف کرنے سے کوئی نہ روکتا، اگر علماء نہ ہوتے تو حکمرانوں کو دین میں ہیر پھیر سے روکنے والا کوئی نہ ہوتا، اگر علماء نہ ہوتے تو اکبر جیسے سر پھیروں کو دین اکبری کے ایجاد کرنے سے کوئی نہ روکتا۔ علماء حق کو برا بلا کہنے والوں اور ان کو اذیت دینے والوں کے بارے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وعیدیں بھی پیش نظر رکھنی چاہیے جو آپ علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا۔ ایک صحیح حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کو گالیاں دینا گناہ ہے، فسق ہے۔ آپ بتائیے کہ ایک عام مومن کو گالیاں دینا فسق ہے تو کیا علماء اور اولیاء کو گالیاں دینا گناہ نہیں؟ اور ان سے دشمنی کرنا اور ان سے بغاوت رکھنا، نفرت کرنا، کیا یہ غلط نہیں ہے؟ اور لوگوں، آج میں ایک بات آپ کو بتاؤں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، دیکھا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے قریب بیٹھے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، معاذ کیوں رو رہے ہو؟ کیا بات ہے؟ کس بات نے تمہیں رلایا؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اے عمر، میں آج اللہ کے نبی کی اس پاک قبر والے صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یاد آ گئی، میرے دل میں آئی، مجھے اس بات نے رلا دیا ہے۔ پوچھا حضرت عمر نے، وہ کون سی بات تمہیں یاد آ گئی اللہ کے نبی کی جس بات نے تمہیں آج رلا دیا ہے؟ حضرت معاذ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تھوڑا سا دکھلاوا بھی شرک ہے۔ ایک بات تو یہ فرمائی، تھوڑا سا دکھلاوا بھی شرک ہے۔
دوسری بات یہ فرمائی کہ اگر کوئی کسی اللہ کے محبوب بندے سے، علماء سے، اللہ کو ڈرنے والے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس کا مطلب یہی ہے علماء سے بات ثابت ہوتی ہے، نفرت کرتا ہے تو وہ اللہ کی لڑائی کے لیے مقابلہ کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے دوسری حدیث میں فرمایا جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، جو ہمارے بچوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے علماء کی قدر نہ کرے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات آپ نے فرمایا، اتنی ناراضگی کا آپ نے اظہار کیا کہ جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، ہمارے بچوں پر جو رحم نہ کرے، ہمارے علماء کی جو قدر نہ کرے، آپ فرماتے وہ میری امت میں سے ہی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میری امت اپنے علماء سے بغض رکھنے لگے گی، بازاروں کی عمارتوں کو بلند اور غالب کرنے لگے گی، مال و دولت کے ہونے پر نکاح کرنے لگے گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر 4 قسم کے عذاب مسلط فرمائیں گے۔ اور لوگوں اب دل کے کانوں سے سنو، فرمایا نمبر 1 قحط سالی ہو جائے گی، دوسرے نمبر پر فرمایا بادشاہوں کی طرف سے مظالم ہوں گے، تیسرے نمبر پر فرمایا حکام خیانت کرنے لگیں گے، چوتھے نمبر پر فرمایا دشمنوں کے پے در پے حملے ہوں گے۔ اور لوگوں ذمہ داری سے میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں، آپ لوگ بڑے موجود ہیں جن کی داڑیاں سفید ہو چکی، آپ دنیا کے حالات سے باخبر ہیں، آپ دنیا سے باخبر ہیں، حالات سے واقف ہیں، ذرا مجھے آج بتا کے جاؤ ان عذابوں میں کون سا عذاب ہے جو آج امت پر مسلط نہیں ہے؟ چاروں کے چاروں عذاب آج امت پر مسلط ہو چکے ہیں۔ کیا قحط نہیں ہے؟ آپ ان سے پوچھئے جن کی داڑیاں سفید ہو چکی ہیں، یہ اپنی کارگزاریاں سناتے ہیں کہ 1 پیسہ ہوتا تھا گھر کا پورا گزر چلا کرتا تھا، چھوٹے چھوٹے کچھ پیسوں کے اندر سال ہر سال گزر جایا کرتے تھے۔ اب دیکھیے ادھر سے آ رہا ہے ادھر سے جا رہا ہے، کتنے راستہ ایک ہے آنے کا، جانے کے راستے تو پتہ نہیں سینکڑوں ہیں۔ قحط ہے، کہتے کیوں قحط؟ کس بات کی قحط؟ کیا چاول گھر میں نہیں؟ کیا گھر میں آٹا نہیں؟ کیا گھر میں پانی نہیں؟ یہ نہ کہو، اگر تم غور کرو گے تو پتہ چلے گا پہلے کی بات الگ تھی، آج کی بات الگ ہے کہ نہیں؟ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پہلے بھی برابر تھا بھی برابر ہے۔ بادشاہوں کی طرف سے مظالم ہوں گے، دوسرے نمبر پر جو فرمایا آپ دیکھیے کہ ظلم نہیں ہو رہا، حکام کیا خیانت نہیں کر رہے، دشمنوں کے پے در پے حملے نہیں ہو رہے۔ آپ واٹس ایپ دیکھو، آپ خبریں دیکھو، آپ اخبار دیکھو، ہر دن کے اخبار کے اندر دشمنوں کی طرف سے مظالم، فلان جگہ پر قتل عام ہو گیا، فلان جگہ پر موب لنچنگ ہو گئی، فلان جگہ پر قتل و غارت ہو گئی، مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ چاروں عذاب امت پر مسلط ہیں، اس کے باوجود مسلط ہونے کے باوجود ان اسباب کو امت دور کرنے پر تیار نہیں ہے، پھر بھی تیار نہیں، جن کی وجہ سے عذاب پر عذاب، عذاب پر عذاب، پکڑ پر پکڑ آ رہی ہے، پھٹکار ہو رہی ہے، اس کے باوجود ان باتوں کو دور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔
ایک اور پہلو کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر ہر دور کے علماء حق وقت کے فتنوں کا مقابلہ نہ کرتے اور مضر حکمرانوں کو دین میں منمانی کرنے سے نہ روکتے تو یہ بدبخت لوگ شریعت کا حلیہ بگاڑ دیتے۔ لیکن تاریخ شاہد ہے، گواہ ہے تاریخ، جب کوئی فتنہ رونما ہوا، جب کبھی اسلام میں تحریف کرنے کی کوشش کی گئی تو علماء حق نے اس کی سر کوبی کے لیے تن من دھن کی باغی لگا دی۔ وہ بھوکے پیاسے تو رہے، وہ تانے اور گالیاں تو سنے، وہ جیل کی کھوٹیوں میں جانا پڑا، وہ اپنے پیٹھ پر کوڑوں کی ضربات بھی سہنے، وہ مرحلے دار و رسن سے بھی گزرے۔ کیا کیا قربانیاں ہیں، لیکن کسی ملحد، کسی ظالم، کسی جابر حکمراں کو دین کے کسی ادنا سے ادنا حکم میں بھی تحریف کرنے کی اجازت نہیں دی۔ کون کیا یہ کام؟ علماء نے کیا۔ کیا آپ نہیں جانتے؟ اور لوگوں دل کے کانوں سے سنو، کیا ہمیں پتا نہیں کہ میرے اور آپ کا، میرا اور آپ کا امام، جسے ہم امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں، آپ کا جنازہ گھر سے نہیں جیل خانے سے اٹھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا جنازہ جیل خانے سے اٹھا ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کو دیکھو، وقت کے حکمرانوں کی ہاں میں ہاں نہ ملانے کی وجہ سے بے انتہا ستایا گیا۔ ان کی ننگی پیٹھ پر، کپڑا نہیں تھا پیٹھ پر، ننگی پیٹھ پر انتہائی درندگی اور حیوانیت کے ساتھ 70 کوڑے مارے گئے آپ پر۔ کتنے کوڑے؟ اردو سمجھتے نہیں آپ لوگ، کتنے کوڑے؟ 70۔ وہی معمولی بات ہے، ہاتھوں کو کس کے باندھ دیا گیا۔ اتنا ہی نہیں، اس کے بعد میں ایک مجرم کی حیثیت سے آپ کو ایک اونٹ پر بٹھا کر شہر میں گشت کرایا گیا، اور شہر میں گشت کرانے کا مطلب یہ ہے کہ ذلیل کیا جا رہا ہے۔ ایسی حالت میں بھی حضرت مالک رحمت اللہ علیہ ایسی حالت میں بھی ہمت نہیں آتے، ان پر گشت کرایا جا رہا ہے۔ قربان جاؤں اے مہاجر مدینہ تیری جرأت اور استقامت پر، اس حالت میں بھی آپ حق کہنے سے باز نہیں آئے۔ بلند آواز سے کہتے جاتے تھے، من یعرفنی فہو یعرفنی ومن لا یعرفنی فاعرف انا مالک بن انس۔ کہتے تھے جو مجھے پہچانتا ہے تو وہ مجھے پہچانتا ہے، اور جو نہیں پہچانتا وہ بھی پہچان لے کہ میں مالک بن انس ہوں۔ کل جو فتویٰ دیتا تھا آج بھی وہی فتویٰ دیتا ہوں۔ ایسی حالت میں بھی ہمت نہیں آ رہی۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے حالات کو آپ دیکھیں، پڑھیں۔ خلق قرآن کے مسئلے میں آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے، ظلم و ستم کی چکی چلائی گئی، کبھی ہتھکڑیوں، بیڑیوں اور بھاری زنجیروں میں جکڑا گیا، کبھی نظر بندی اور کبھی قید تنہائی میں رکھا گیا۔ تازہ دم زندے آدمی کو، جلاد کو بلا کر ننگی پیٹھ پر آپ کے انتہائی درندگی اور حیوانیت کے ساتھ درے مارے گئے۔ راوی کہتا ہے اگر وہ درے جو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پیٹھ پر مارے گئے، جسم پر مارے گئے، اگر وہ کوڑے کسی جنگل کے ہاتھی پر مارے جاتے تو وہ بھی بلبلا اٹھتا۔ مگر ایسی حالت میں بھی امام کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی۔ آپ کو لایا گیا، آپ کے سامنے 2 آدمیوں کی گردن اڑا دی گئی، آپ کو دہشت زدہ کرنے کے لیے، آپ کو خوف دلانے کے لیے، اپنے فیصلے کو بدلنے کے لیے
خلق قرآن کے مسئلے میں حضرت امام کو، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کہا گیا کہ انہوں نے سوچا شاید کہ ہم دو کی گردن مار دیں تو یہ خوف میں بات بدل دے گا اور قوم کے اندر بے دینی پھیل جائے گی اور قرآن کو مخلوق میں شامل کر دیا جائے گا، فلاں فلاں کہہ کے ان کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کی گئی، مگر ایسی حالت میں بھی امام صاحب گھبرائے نہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسی حالت میں بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد کو انہوں نے دیکھ لیا، ان کو پوچھا کہ فلاں مسئلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول آپ کو یاد ہے؟ حاضرین مجلس اس اطمینان کو دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ ایسی حالت میں بھی آپ کا اطمینان کا یہ عالم۔ آپ سے اناد رکھنے والا ایک درباری تھا، احمد بن ابی داؤد نام تھا اس کا، وہ کہنے لگا ارے اس شخص کو دیکھو، اسے یہاں گردن مارنے کے لیے لایا گیا ہے، اسے یہاں پر قتل کرنے کے لیے لایا گیا ہے، مگر وہ فقہی مسائل میں دلچسپی لے رہا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ ہے ہمارے اکابرین کا کیا کہنا، ان کے جرأت کا کیا کہنا، ان کی استقامت کا کیا کہنا۔ حضرت امام کو کسی نے کہا امام حضرت آپ اپنا فتویٰ بدل دیجئے، اپنی رائے کو تبدیل کر دیجئے، آپ کی جان بچ جائے گی۔ حضرت نے کہا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، امت ایک ہاتھ میں قلم اور ایک ہاتھ میں کاغذ پکڑ کر بیٹھی ہے، اگر میں یہاں میں فتویٰ بدلتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے ایمان کو بدل دے گا۔ میں اللہ کے پاس جاؤں گا تو میں کیا صورت لے کے جاؤں گا، میں ہرگز یہ نہیں کر سکتا، ہر ظلم سہنے کے لیے تیار ہوں۔ اور لوگوں ہم ایسے اماموں کی، ایسے علماء کا نام لے کر ہم جینے والے ہیں، ان کا نام لے کر ہم فخر سے جینے والے ہیں، ہمارا سر اونچا ہو جاتا ہے ایسے واقعات کو پڑھ کر اور سن کر۔ اگر آپ ہندوستان کی تاریخ کو دیکھیں، دین اکبری جب ایجاد ہو رہا تھا، اکبر بادشاہ جو تھا اس نے کیا 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 تھا ہندوستان کے اندر، ایسا ہو گیا تھا ماحول کہ لوگ دیکھنے لگے، سوچنے لگے کہ اب کم از کم اسلام ہندوستان میں باقی رہ سکتا ہے، ایسے حالات آ چکے تھے۔ کلمہ تک بدل دیا گیا تھا، کہتے تھے لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے حالات تھے ہندوستان کے اندر، کلمہ بدل دیا گیا، حلال گوشت کو حرام قرار دیا گیا، حرام کو حلال قرار دیا گیا۔ اسلامی نام رکھنے سے منع کر دیا گیا، قرآن و حدیث کی تعلیم سیکھنے سے، سکھانے سے منع کیا گیا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر واقعی یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اب اسلام شاید کہ ہندوستان میں باقی رہے گا۔ اس پرآشوب دور کے اندر بھی وہ کون مرد درویش تھا جس نے دین اسلام کی تجدید کا فریضہ سر انجام دیا؟ وہ کوئی یونیورسٹی کا پروفیسر نہیں تھا، وہ کوئی اسکالر نہیں تھا، وہ کوئی انجینئر اور پروفیسر نہیں تھا، بلکہ وہ بھی مسجد کے ننگے فرش اور مدرسے کی چٹائیوں پر بیٹھ کر قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے والا خدا شناس مولوی تھا۔ آج دنیا میں مجدد الفسانی کے نام سے یاد کرتی ہے، لوگ آج کہتے ہیں علماء نے کیا کیا؟ ہر فتنے کو دبانے والے علماء، ہر فتنے کا سر کچلنے والے علماء، ہمارے علماء دیوبند نے کیا 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 ہے؟ مماتیوں کا فتنہ آیا، اس کا سر انہوں نے کچلا، قادیانیت کا فتنہ ابھرا، اس کے سر کو علماء دیوبند نے کچلا۔ کن کن فتنوں کو علماء دیوبند نے کچلا ہے، اور امت کے ایمان کی علماء نے حفاظت کی ہے اور ضمانت لے رکھی ہے۔ مگر آج لوگ کہتے علماء نے کیا کیا؟ آزادی کے اندر ملک کے حالات کتنے سنگین تھے، ایسے حالات کے اندر بھی حضرت امام
حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو آپ دیکھیے کہ تقریباً 8-9 سال تک آپ کو جیل میں رکھا گیا. کتنے سال تک؟ معمولی چیز ہے. بیوی بچوں سے دور، والدین سے دور، نظر بندی، قید تنہائی، رات کا اندھیرا، اور سب اوپر سے بیڑیاں لگے ہوئے ہوں، اوپر سے نظر بندی کی وہ زندگی کیسی خوفناک ہوگی، کس طرح برداشت کیے ہمارے علماء نے. شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. وہ شخصیت جو مسجد نبوی میں روز رسول کے سامنے بیٹھ کر جنہوں نے 18 سال تک قال اللہ قال رسول کو پڑھایا ہے، وہ ہے شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی. مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دے دیا اس وقت کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. کیا ہے؟ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. انگریز کی عدالت نے ان کو بلایا، پوچھا. مولانا جب عدالت میں پہنچے تو کہا کہ آپ سنا ہے کہ ہم نے آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. تو حضرت نے کہا، امام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیا نہیں تھا، دیتا ہوں، دیتا رہوں گا، تیری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. انگریزوں کو للکارنے والے، دشمنان ملک کو للکارنے والے کوئی ہیں تو وہ بھی علماء دیوبند ہیں. مولانا نے جب یوں کہا کہ دیتا ہوں، دیتا رہوں گا، دیا تھا بھی میں تھا، تو اس نے کہا کہ جانتے بھی ہو مولانا آپ نے جو فتویٰ دیا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ حضرت نے کہا کہ سزا میں نہیں سمجھ سکتا، تم سزا دینے والے ہو، تم کہو. اس نے، انگریز نے کہا کہ اس کی سزا پھانسی ہے. کیا ہے؟ اس کی سزا پھانسی ہے. حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے الحمدللہ. بغل سے یوں کپڑا نکالا اور ان کے بینچ پر رکھ دیا. انگریز نے پوچھا، جج نے پوچھا کہ یہ کیا لائے ہو ساتھ میں؟ مولانا مدنی نے کہا کہ الحمدللہ دیوبند سے کفن ساتھ لایا ہے. ہمارے اکابرین یہ تھے. جج کہتا ہے کفن تو ہم بھی دے دیں گے نا. حضرت نے کہا کہ جس کی مخالفت میں نے ساری زندگی کی، جس انگریز کی مخالفت میں ساری زندگی کیا ہوں، اس کا کفن پہن کر مجھے قبر میں جانے شرم آتی ہے، اس لیے میں ساتھ کفن لایا. کیا کیا باتیں ہیں ہمارے علماء کا. کسی حال میں بھی مولانا مدنی نے نہیں جھکا. کہا کہ یہ سر میرا اللہ کے پاس جھکتا ہے، کسی انگریز حکمران کے پاس جھکنے کے لیے تیار نہیں. کہا کہ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، جگر کی آگ دبی تو ہے بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شاروں کی کٹی ہے برسرے میدان مگر جھکی تو نہیں. مولانا مدنی نے کہا کہ سر یہ اللہ ہی کے سامنے جھکتا ہے، کسی کے سامنے نہیں جھکنے والا. اور لوگوں آپ سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء سے جڑو. وقت کے کیسے بھی فتنے ہوں ان کا سر کچلنے والے علماء ہیں، اکابرین ہیں. اگر ان سے رشتہ قائم رہے گا، ان سے اگر عقیدت رہے گی، ان سے اگر محبت رہے گی، خدا کی قسم نہ تمہارا ایمان کوئی ہٹا سکتا ہے، نہ تمہارے ایمان پر کوئی ڈاکہ ڈال سکتا ہے، نہ کوئی اور کر سکتا ہے. اس لیے آپ سے گزارش ہے علماء سے اپنا رشتہ برقرار رکھیں، نفرتوں کو ختم کریں. جو باتیں یہ علماء دور جو ہو رہے ہیں امت سے، ان
باتوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ آج مساجد کے اندر، مدارس کے اندر، مساجد میں دیکھو ایک عجیب طرح کا علماء پر ظلم ہے، مدارس میں دیکھو ایک عجیب طرح کا آپ ظلم نظر آتا ہے۔ ہر جگہ پر علماء کو مسلمان ٹارگٹ کر رہا ہے، ان کی ہمتیں پست کر رہا ہے، جبکہ ان کو ہمت دینا چاہیے تھا، ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا، مگر ہاتھ دے رہا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسا ظلم مساجد میں ہو رہا ہے؟ کیا امام یہاں جو امام مساجد میں امامت کرتے ہیں کیا کوئی معمولی چیز ہوتی ہے؟ نماز کی ذمہ داری جو امام سنبھالتا ہے اس پر کیسے مظالم ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ متولی اس کا الگ ظلم، سیکریٹری ہو اس کا الگ طرح کا ظلم، وہ کیشیئر ہو اس کا الگ طرح کا ظلم، وہ فلاں ہو اس کا الگ طرح کا ظلم۔ یہ ظلم کرتے کرتے بہت سارے علماء کرام تو اب جا کے کاروباروں میں لگ چکے ہیں۔ ہم تو اس قابل نہیں کہ ہم امامت کر سکیں، درس و تدریس کر سکیں، ہم تو جا کے کچھ اور کر لیں گے۔ کون تھا وہ اندر آ کے نہیں دے سکتا تھا؟ اچھا شاید جلدی ہوگی اسے۔ دیکھتے ہیں آپ مساجد میں اس طرح کے ظلم ہوں تو ائمہ کہاں رکیں گے؟ وہ تو بھاگ جائیں گے، کسی اور کام میں لگ جائیں گے۔ ایک نمبر کے جاہل قسم کے لوگوں کو مساجد کے متولی بنایا جا رہا ہے۔ جو شہر کا، جو محلے کا سب سے بڑا گنڈا، سب سے بڑا کمینہ اور ظالم قسم کا انسان ہوتا ہے، اسے آج مسجد کے بڑے کا پوسٹ دیا جا رہا ہے۔ آپ جائیں، میں ذمہ داری سے آپ کو یہ بات کہتا ہوں، منبر رسول پر بیٹھ کر کہتا ہوں، آپ جائیں جا کے دیگر شہروں کا، محلوں کا آپ سروے کر کے دیکھیں، آپ کو اگر یہ بات پتہ نہیں چلے گی کون مسجد کا ذمہ دار ایک نمبر کا شرابی اور کبابی ہے۔ جو محلے کے اندر فرعونیت کو برپا کر رکھا ہے، نمرود کا کام کر رہا ہے، ابو جہل کا کام کر رہا ہے، اسے مسجد کا ممبر بنایا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں ہے کہ فرعون بننے پر اللہ تعالیٰ وہاں پر موسیٰ بھی پیدا کرتے ہیں، نمرود بننے پر اللہ تعالیٰ ابراہیم کو بھی پیدا کریں گے۔ یہ لوگوں کو پتہ نہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں مساجد میں الگ طرح کا ظلم، میں یہ کہتا ہوں مساجد کے ذمہ داروں سے اللہ کے لیے ان کاموں سے باز آ جاؤ، ورنہ جہالت کی انتہا ہو جائے گی، قبر میں جاؤ گے اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ مساجد کے امام تمہارے کوئی غلام ہوتے ہیں، اللہ کے لیے ان کی قدر کریں، اگر کوئی معاملہ ہو تو سلجھائیں، ورنہ تو ختم کریں معاملہ۔ اس طرح کا اگر کرنا ہے تو آپ ذمہ داری سے ہٹ جائیں۔ اگر تمہیں مسجد کی پوری باغڈور سنبھالنے کی حیثیت نہیں، مسجد کے امام کی، مسجد کے مؤذن کی، مسجد کے خادمین کا خیال کرنے کی تمہیں حیثیت نہیں، تو ہٹ جاؤ، کوئی اور اللہ لائیں گے، اس سے کام لیں گے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ جہاں کہیں تک ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں جہاں کہیں تک مساجد کے ذمہ داروں کو میری بات پہنچ رہی ہے، اگر تم کرنا چاہو تو صحیح کرو، ورنہ تو ہٹا دو اپنی ذمہ داری، وہاں سے ہٹ جاؤ۔ یہ فرعونیت، یہ ائمہ پر بربریت، یہ خادمین پر ظلم و ستم چند سال چلے گا تمہارا، مگر اس کی نحوست، اس کا وبال تمہارے نسلوں پر آ کے پڑے گا۔ تباہی آئے گی، بربادی آئے گی۔ اگر ائمہ کی، مؤذنین کی آہیں تمہیں لگ جائیں تو یاد رکھیں تمہاری نسلیں تباہ ہو سکتی ہیں۔ کیا بربریت ہے، اس کی کوئی سننے والا نہیں۔ 12,000 روپے تنخواہ مساجد کے اندر ائمہ کی، اور وہ بھی وقت پر تنخواہ دیتے نہیں۔
ایک تنخواہ لینے کے لیے 15 فون کرنا پڑے گا۔ جا کے آپ ائمہ سے پوچھئے کیسا ظلم ہو رہا ہے۔ اگر یہی معاملہ چلتا رہے گا تو پھر جہالت آئے گی، پھر جہالت کا طوفان آئے گا، اور اس کے ذمہ دار برابر تم ہوں گے جو مساجد کے ٹھیکیدار ہیں اور مساجد کے خزانے پر ناک سام کی طرح، کالے سام کی طرح بیٹھے ہیں۔ جو پیسہ مسجد کا ہے اس پیسے کو مسجد میں لگانے کے لیے تیار نہیں، جو اللہ کے گھر کے نام پر پیسہ جمع ہو رہا ہے وہ مسجد کے نام پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں، تو اور کہاں خرچ کرنا چاہتے ہو؟ مندر محتاج نہیں، چرچ محتاج نہیں، اللہ کا گھر آج محتاج ہو چکا ہے کاموں کے لیے۔ کوئی اور عبادت گاہیں کسی کے محتاج نہیں ہیں، بس مساجد محتاج ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مساجد کو اس طرح ویران رکھنے سے، بے یار و مددگار چھوڑ دینے سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آج فی الوقت موجودہ ملک کے حالات آپ کو پتہ ہیں، وقف بل کے متعلق بہت ہی ہنگامہ چل رہا ہے۔ موجودہ حکومت کا یہ نظریہ ہے کہ ہم اس کے اندر تبدیلیاں لائیں گے، وہ مسلمانوں کے حق میں فائدہ کے لیے ہوں گے، مگر ایک بات یہ ہے کہ جب ہمارے اکابرین نے اسے پڑھا تو دیکھا کہ جو ترمیمات کرنے والے ہیں وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے حق میں فائدہ نہیں بلکہ نقصان کے لیے ہیں۔ اللہ کے نام پر جو پراپرٹیز وقف کر چکے ہیں اسے وہ اپنے پاس لینے کے لیے اسے چھیننے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، تو اس کے رد عمل میں جو کرنا ہے وہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے، جمعیت العلماء کی طرف سے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ انہی کی کوششوں سے ابھی تک وہ بل پاس بھی نہیں ہوئی۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم نے، ابھی جن کا آپ نے ذکر کیا، شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی، انہی کے فرزند ہیں، مولانا جانشین شیخ الاسلام مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم نے دہلی کے اندر ایک پروگرام کیا جہاں پر لاکھوں لوگ مسلمان جمع ہوئے۔ ایک پروگرام پٹنہ میں کیا، وہاں پر لاکھوں لوگ جمع تھے۔ اب تیسرا پروگرام کڑپا میں کرنے والے ہیں۔ حضرت نے اعلان کیا ہے کہ 5 لاکھ تک کے لوگوں کو ہم وہاں جمع کریں گے، اور موجودہ آندھرا پردیش کے حکومت کو، وزیر اعلیٰ کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کسی بھی حال میں اس بل پاس کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر پاس ہو جائے گی تو موجودہ آندھرا پردیش کی حکومت بھی برابر کی اس میں ذمہ دار رہے گی۔ اس کے خلاف ہم یہ نہیں چاہتے، یہ کہہ کر اپنی رائے پیش کرنے کے لیے، ہمارے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے اتنے لوگ وہاں پر جمع ہو رہے ہیں، تو شہر کے اندر تقریباً جگہوں پر سارے محلوں میں یہ جوڑ ہو چکا ہے، تشکیلات ہو چکی ہیں۔ یہ مستقل کوئی تشکیل کا کام نہیں ہے مگر اعلان ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے آنے والے 15 تاریخ کو فرد وہاں پر نکلے۔ الحمدللہ چھوٹے چھوٹے محلوں سے 3-3 4-4 بس نکل رہی ہیں۔ بس کا خرچ ایک فرد کا جو ہے وہ صرف 500 روپیے ہے، 450 یا 500 سے زیادہ نہیں، جانے کا آنے کا زیادہ خرچ بھی نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں کو چاہیے وہاں پر پہنچے، ہمارا اظہار خیال کریں، اس لیے کہ اللہ کے نام پر جو وقف کی ہوئی جائیداد ہیں اس پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ اگر ہمیں کل پوچھے تو ہم جواب دے سکتے ہیں، اس کے لیے ہم بھی گئے تھے، اس لیے تمام سے گزارش ہے کہ وہاں پر پہنچنے کی کوشش کریں گے وہ انشاءاللہ تعالی۔ صبح کے وقت میں اتوار کے دن، اگلے اتوار 15 تاریخ کی صبح میں فجر کے بعد فوراً بسیں شہر سے بھی نکلیں گی۔ اگر ہو سکے تو ہمارے گاؤں سے بھی اگر چند بسوں کا انتظام ہو جائے تو بہت اچھا رہے گا، کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سب مشترکہ خرچ ہوگا، کوئی ایک فرد خرچ اٹھانے کی ضرورت نہیں، بس والے کو صرف ایک فرد کا 500 روپے دے دیے تو لے کے جائے گا، لے کے آ جائے گا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اس لیے اس میں ضرور حصہ لینے کی کوشش کریں۔ امید ہے آپ لوگ ہماری بات سمجھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آج جتنی باتیں کہی ہیں مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ علماء کرام کی ناقدری کرنے سے اور
ان پر ظلم و زیادتی کرنے سے اور ان سے دوری اختیار کرنے سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت پڑھ